السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ غزل کے پہلے شعر میں احمد فراز اپنے محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ شعر جو ہے ایک روایتی شعر کی طرح ہے، جس میں جو ہے غم جانا کی جھلک ہمیں بخوبی نظر آتی ہے۔ اس شعر میں احمد فراز اپنے محبوب کو سنگ دل اور بے وفا دکھاتے ہیں، اور ان کے بقول میرا محبوب جو ہے وہ ایک معمولی سی بات پر جو ہے تمام رشتے ناتے، تمام تعلقات، تمام روابط منقطع کر گیا ہے، رشتے توڑ چکا ہے، تعلقات ختم کر چکا ہے۔ ترک تعلق اس شعر کا اصل موضوع ہے، یعنی محبوب کا ترک تعلق کرنا، اور اس پر جو ہے احمد فراز اپنے متعلق خود کو ایک سچا عاشق بتاتے ہیں، اور ان کے بقول وہ ایک سچے عاشق کی طرح جو ہے چاہتے تھے کہ اپنے محبوب سے وہ تمام تعلقات جو ہے وہ استوار رکھتے۔ ان کے بقول میرا محبوب جو ہے وہ اس سے میرا تعلق کوئی نیا نہیں، بہت پرانا تھا۔ ہمارے مراسم جو ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہت پرانے تھے، تو ہمارے پاس اتنی گنجائش تو باقی تھی کہ ہم کسی نہ کسی بہانے رابطے میں رہتے، تعلقات استوار رکھتے، رابطے قائم رکھتے، تاہم انہیں گلہ ہے یا شکوہ ہے اپنے محبوب سے، جو کہ بڑی سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ترک تعلق کر گیا اور تمام رشتے ناتے توڑ گیا۔ اب ہم دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ بقول احمد فراز یہ جو شعر ہے، اس شعر میں احمد فراز غم دوراں کے متعلق بات کر رہے ہیں، ان کا موضوع غم دوراں ہے، اور ان کے نزدیک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شعر ہے اس میں دراصل 3 پہلو نمایاں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک انقلابی پہلو، دوسرا ترقی پسند سوچ اس شعر میں شامل ہے، اور تیسرا ہمیں اس میں ایک رجائیت کا عنصر بھی نمایاں نظر آتا ہے، یعنی امید جو ہے وہ ہمیں دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالات کی بہتری کی امید۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، یہاں احمد فراز کہنا یہ چاہتے ہیں کہ برے حالات کا دکھ یا رونا ہر کوئی روتا ہے، ہر کوئی شکوہ کرتا ہے برے حالات کا، ہر کوئی شکایتیں کرتا ہے، لیکن ان کو درست کرنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا، اپنا جو ہے عملی قدم جو ہے اپنی طرف سے کوئی نہیں اٹھاتا، اپنا حصہ کوئی شامل نہیں کرتا۔ کہنے کا مقصد کہ ہر شخص جو ہے وہ دکھ اور غم کا اظہار کرتا ہے برے حالات پر، تاہم اپنی طرف سے انفرادی طور پر کوشش جو ہے اس کی ضرورت ہر لمحہ ہمیں رہتی ہے۔ ہم سب جو ہیں وہ صرف جو ہیں شکوے شکایتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو ہے ہم سب اپنی مدد آپ کا اصول جو ہے اس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس اصول کو اپنا لیں تو ہم اپنے معاشرے کو بہت بہتر کر سکتے ہیں، ان تمام مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں، ظالم کے خلاف جو ہے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور باطل جو ہے اس کے خلاف ہم ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے حصے کی شمع جلانے کی ضرورت ہے، یعنی کہ ہمیں اپنی مدد آپ کے اصول کو اپنانا ہے، اور ہمیں خود ہمت کر کے ان حالات کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ احمد فراز کے بقول ہم ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے حکومت کے سپرد کرتے ہیں، ہم حالات کے برے ہونے کا یا ظلم و زیادتی کا جو قصوروار ہے وہ ہم حکومت کو ہی قرار دیتے ہیں۔ ہم شکوے شکایتیں کرنے کے بجائے اگر انفرادی طور پر ان تمام حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہوں تو ان حالات کو یقیناً بدلا جا سکتا ہے، اور ہمارے معاشرے کو ایک مثبت اور بہتر معاشرہ بنانے میں ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ کتنا آساں تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جاں سے جاتے جاتے۔
اس شعر میں شاعر جو ہے وہ ہجر کا جو دکھ ہے یا جو غم ہے اس کو بیان کر رہا ہے، اور اس کے بقول جو ہے محبوب کی بے وفائی کے بعد یا محبوب کے ترک تعلق کر لینے کے بعد جو ہے عاشق کے لیے مر جانا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہے جینے کے، کیونکہ یہ جو دکھ محبوب کی جدائی کے باعث محبوب کو عاشق کو ملتا ہے، اس دکھ کو یا اس صدمے کو لے کر وہ ہر دن مرتا ہے اور ہر دن جیتا ہے۔ اس کے لیے زندگی کا ہر لمحہ ہر پل گزارنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ ایک عاشق کو ایسا لگتا ہے کہ محبوب کی جدائی میں جو ہے وہ ایک پل بھی نہیں جی پائے گا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، تاہم وہ اپنی بدقسمتی کا بھی اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ محبوب تو ترک تعلق کر کے چلا گیا، مجھے چھوڑ گیا، تاہم مجھے مرنے میں ایک عمر لگی۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پا بجولاں ہی سے ہی ناچتے گاتے جاتے۔ عزیز طلباء، اس شعر میں احمد فراز کا انداز فیض احمد فیض جیسا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ حق کی خاطر اور نیک مقصد کی خاطر اگر مجھے موت کو بھی گلے لگانا پڑتا تو میں خوشی خوشی ناچتے گاتے اس جگہ پہنچ جاتا جہاں مجھے قتل کیا جاتا۔ میرے پاؤں میں چاہے بیڑیاں ہی کیوں نہ ہوتی، میں خوشی خوشی مقام مقتل میں جاتا اور اپنی جان قربان کر دیتا۔ اس شعر میں احمد فراز نے حق اور عشق کی خاطر جان قربان کرنے کے جذبے کو بڑی عمدگی سے پیش کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شعر میں ایک انقلابی لہجہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور باطل سے ٹکرانے کا جذبہ، آمریت کے خلاف ایک مزاحمتی انداز جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ دراصل یہ شعر ایک روایتی شعر ہے جس میں احمد فراز محبوب کی سنگ دلی اور بے وفائی کا تذکرہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ عاشق کی سچی محبت اور وفاداری کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر شاعر نے ایک روایتی انداز اپنایا ہے اور اس کے بقول جو ہے سچا عاشق جو ہے وہ آخر تک اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرتا ہے، وفاداری نبھاتا رہتا ہے اور اس رشتے کو جو ہے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، جبکہ محبوب جو ہے وہ کسی طرح کے بھی جو ہے آپ کہہ لیں رشتے کے پاس نہیں رکھتا اور معمولی سی بات کو جو ہے بہانہ بنا کر ترک تعلق کر دیتا ہے، بے وفائی کا ثبوت دیتا ہے اور عاشق جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ اس رشتے کا پاس رکھے اور ہمیشہ جو ہے آخری لمحے تک وفاداری نبھاتا رہے۔ اس کا محبوب جو ہے چاہے سنگ دل کیوں نہ ہو، چاہے وہ بے وفا کیوں نہ ہو، عاشق جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے اپنی محبت کے جذبات میں اس قدر محو ہوتا ہے کہ اسے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا اپنے محبوب کے سوا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ لیکچر بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔